ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 مشہور اور پرانے بت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو گئی تھی اور ان لوگوں نے 5 بت بہت مشہور تھے جن کی پوجا کرنے پر پوری قوم نہایت ہی اسرار کے ساتھ کمر بستہ تھی۔ ان 5 بتوں کے نام یہ تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف واز فرمایا کرتے تھے تو ان کی قوم نے ان کے خلاف ہر کوچہ و بازار میں چرچا کرتی پھرتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی اذائیں دیا کرتی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں کا بیان ہے اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور نہ سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا۔ یہ 5 بت کون تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 فرزند تھے جو نہایت ہی دیندار اور عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کے بہت ہی معتقد تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو ان کا بڑا رنج و صدمہ ہوا، تو شیطان نے ان لوگوں کی تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی: تم لوگ ان 5 صالحین کا مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو ٹھنڈک اور تسکین دیتے رہو۔ چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ لیے۔ کچھ دنوں تک تو یہ لوگ ان مجسموں کی صرف زیارت کرتے رہے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی شروع ہو گئی اور وہ بت پرستی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک ان لوگوں کو واز سنا کر اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویروں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور پھر ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یک کے بعد دیگر برابر مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ اس طرح اکھاڑ دی کہ آپ نے تصوروں اور مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا اور حکم صادر فرما دیا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز کوئی شخص کسی آدمی کسی جاندار کی بھی نہ بنائے، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی ہے فوراً مٹا کر توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پیروں کے مریدین اپنے پیروں کی تصویروں کو چوکھٹوں میں بند کر کے اپنے گھروں میں رکھ چھوڑتے ہیں اور خاص موقعوں پر ان کی زیارت کراتے رہتے ہیں، بلکہ بعض نے تو ان کی تصویروں پر پھول مالائیں چڑھا کر اگربتی بھی سلگایا کرتے ہیں، اس کے دھوؤں کو اپنے بدن پر ملا کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان خرافات سے باز نہ رہے اور علماء اہل سنت نے اس کے خلاف علم مخالفت نہ بلند کیا تو اندیشہ ہے کہ شیطان کا پرانا حربہ، اس کی شیطانی چال کا جادو مسلمانوں پر چل جائے گا اور آنے والی نسلیں ان تصویروں کی عبادت کرنے لگیں گی۔ خوب کان کھول کے سن لو کہ حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کی جس درخت کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا، آج کل یہ جاہل بدعتی پیر اور ان کے توہم پرست مریدین بت پرستی کی ان جڑوں کو سینچ کر پھر شرک و بت پرستی کی درخت کو ہرا بھرا اور تناور بنا رہے ہیں۔ آج کل کے جاہل اور دنیا دار پیروں سے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے خلاف زبان کھولیں گے، مگر ہاں حق پرست اور حق گو علماء اہل سنت سے بہت کچھ امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ ان کے خلاف شرع اعمال و افعال کے خلاف انشاءاللہ تعالی ضرور علم جہاد بلند کریں گے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر اس موقع پر جب کہ اسلام کی کشتی گمراہیوں کے بھور میں ڈگمگانے لگی تو علماء حق نے
اپنی جان پر کھیل کر کشتی اسلام کی ناخدائی کی ہے اور آخر طوفانوں کا رخ موڑ کر اسلام کی کشتی کو غرقاب ہونے سے بچا لیا ہے۔ مگر اس زمانے میں اس کا کیا علاج ہے کہ ان بے شرع پیروں اور مکار باباؤں نے چند روپوں کے بدلے کچھ مولویوں کو خرید لیا ہے، اور یہ مولوی صاحبان اس بے شرع پیروں اور مکار باباؤں کو مجذوب یا فرقہ ملامتیہ کا خوبصورت لبادہ اڑا کر خوب ان کے کشف و کرامات کا ڈنکا بجا رہے ہیں اور ان باباؤں کے نذرانے سے اپنی مٹھی گرم کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی حق گو عالم ان لوگوں کے خلاف کوئی کلمہ کہہ دے تو بابا لوگ اپنے داداؤں کو بلا کر اس عالم کی مرمت کرا دیں اور ان کے زرخرید مولوی اپنے مخالفانہ تقریروں کی بچھاڑ سے بیچارے حق گو عالم کی زندگی دوبر کر دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔